عام طور پر قرآن مجید کے بارے میں یہ سوچ تو پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ذہن میں یہ بات کہ قرآن مجید پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے، اور ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، اللہ تعالیٰ ایک حرف کے پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ قرآن پاک کا جو سننا ہے یہ بھی ثواب ہے. اب قرآن پاک پڑھنے والا قاری وہ تو مصلی پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہو کہ پڑھنے والے کو تو ثواب ہو رہا ہے، تو جو پیچھے صف میں کھڑے ہیں سننے والے، آیا ان کو بھی ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے پڑھنے والے کو ثواب ہے ویسے ہی جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن سننے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سننے والوں کے لیے ایک چیز سامنے ہونی چاہیے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور ہمارا کام یہ کہ ہم نے غور سے اس کو سننا ہے. جب یہ بات ذہن میں ہوگی کہ ہم نے غور سے سننا ہے، بس اللہ اکبر امام کے پیچھے، اب امام پڑھ رہا ہے، چاہے اس کی آواز خوبصورت ہے چاہے اس کی آواز خوبصورت نہیں ہے، چاہے وہ اونچا پڑھ رہا ہے یا دھیما پڑھ رہا ہے، چاہے وہ پڑھنے میں اٹک رہا ہے یا مسلسل جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے. جب سننے والا اس نیت سے کھڑا ہوا ہے کہ میں نے تو اپنے رب کا کلام سننا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے مالا مال فرما دے. ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ پڑھنے کو تو ثواب سمجھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے سننے کا ثواب ان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ آیا یہ سننا بھی ثواب ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں قرآن کریم کے پڑھنے کا جہاں ذکر ہے وہاں پر سننے کا بھی ذکر ہے. مثلا میں ایک قرآن کریم کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہاں پر فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس تم اس کو غور سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو. اے اللہ یہ تیرا حکم ہے، تیری کتاب عظیم ہے، کیونکہ تو خود بھی عظیم ہے، تیری کتاب بھی عظیم ہے، تو ہمیں کیا اجر ملے گا جب ہم غور سے سنیں گے، جب ہم خاموشی اختیار کریں گے. جب تم یہ کام کرو گے لعلکم ترحمون، تم پر میرا رحم کر دیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جب بندہ قرآن کریم کو غور سے سنتا ہے، سماعت کرتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے، قرآن مجید کو غور سے سننا ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا. دوسرا یہ اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل نے ہمیشہ مکہ المکرمہ میں شرارت کی ہے. شرارتی لوگ وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ مکہ میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ملتان میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ لاہور میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو شرارتی قسم کے لوگ جنہوں نے دین کی مخالفت کرنی ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو مکہ المکرمہ جیسی عظیم جگہ پر یہ دین کا سب سے بڑا مخالف تھا ابو جہل، اور اس نے کیا کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں، لوگ سن رہے ہوں، تو اس وقت تم نے منہ بند کر کے بیٹھا نہیں رہنا، تم نے غور سے نہیں سننا، غور سے تم نے نہیں سننا، تم نے خاموشی اختیار نہیں کرنی. بلکہ بڑوں کو تو اس نے کہا تھا، جو اس کے بڑے بڑے دوست تھے، یار تھے، ان کو تو کہا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ شرارتی لوگوں کا کیا کام ہوتا ہے، شرارت کروانا، تو اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ذمہ داری سونپی تھی اس ابو جہل نے کہ جیسی ہی قرآن مجید پڑھا جائے تم نے سیٹیاں بجانی ہے، تم نے آواز نکالنی ہے، تم نے قرآن کی آواز کو دبا دینا ہے، تم نے محمد کی تلاوت کو دبا دینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بچے پھر چیختے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ آوازیں کستے تھے، اور آپ علیہ السلام قرآن صحابہ کو سنا رہے ہوتے تھے، وہ اونچی آواز سے ہوں ہوں کرتے تھے اور وہ تالیاں
بجاتے، سیٹیاں بجاتے، منہ سے آوازیں نکالتے تھے۔ اللہ پاک نے اس بات کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، والغوا فیہ، اور اس میں شور و غل کر دینا، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ کافروں کو کہہ رہے ہیں شاید تم قرآن کی آواز دبا کر غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب آئیں گے، میں تو کافروں کو عذاب شدید چکھاؤں گا۔ اللہ نے یہ کہا قرآن مجید کو غور سے نہ سننا اور شور و غل کرنا یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ یہ کن کا کام تھا؟ یہ کافروں کا کام تھا، اور ان کی نیت تھی ہم غالب آ جائیں گے، قرآن مغلوب ہو جائے گا۔ لیکن جو قرآن کو مغلوب کرنے والے تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور قرآن غالب ہے، قرآن والے غالب ہیں۔ اسی جگہ پہ آج رات کو جب تراویح ہوتی ہے، ہر رات تراویح ہوتی ہے، تو آواز ابو جہل کی کہیں سے سنائی دیتی ہے یا محمد کی تلاوت چل رہی ہے؟ ذرا بتائیں، حضور کی تلاوت چل رہی ہے صلی اللہ، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا۔ اس لیے اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، وہ کبھی بھی نہ پھل سکتا ہے، نہ پھول سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، وہ بلکہ مٹ کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دو چار کر کے دکھا دیا، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کر کے دکھا دیا۔ حضرت جعفر طیار جب ہجرت کر کے گئے رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور چند مسلمان وہ بھی ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے حبشہ تشریف لے گئے، تو پیچھے سے یہ پہنچ گئے اور کہنے لگے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ بڑے تحائف نجاشی بادشاہ کو دیے، بڑے بڑے تحفے دیے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ کافر لوگ وہ پہنچ گئے، مکہ المکرمہ کے کافر لوگ مسلمانوں کو دوبارہ واپس لا کر ان پر ظلم کریں گے، ان پر زیادتی کریں گے، ان کو دوبارہ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ نجاشی بڑا سمجھدار تھا، نجاشی رحم دل بھی تھا، سمجھدار بھی تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اچھے اخلاق دکھاؤ، صرف تحفے پیش کرو، اور میں تمہاری باتوں میں آ کر میں بندے تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ جل جلالہ کو بعض لوگوں کو بڑی صلاحیت عطا کرتے ہیں، صرف تمہارے تحفے تافے یہ کام نہیں کرتے۔ میں جب تک ان کی گفتگو نہ سن لوں، مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ آؤ اور آ کر میرے سامنے سوال جواب کی مجلس ہے، اس میں تم ذرا جوابات دو مجھے۔ نجاشی نے دربار قائم کر لیا، اس کے وزراء بیٹھے تھے، عیسائی تھے اور داڑھیوں والے تھے۔ اس وقت اسلام سے پہلے جو سچا مذہب تھا وہ عیسائی مذہب تھا۔ نجاشی نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ کس نبی کو تم مانتے ہو؟ کہا کہ کس نبی پر تم ایمان لائے ہو؟ تو کہا کہ مکہ المکرمہ میں ایک نام ہے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پر، ہم پہلے یہ تھے بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے اور اتنے بت رکھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کر یہ کہا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، عفت کا حکم دیتا ہے، ایسے پیغمبر پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ عیسائی تھا، یہ بتاؤ تم کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہاں حضرت جعفر طیار کیونکہ متکلم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، اور وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی، وہ تلاوت کس کی تھی؟ وہ تلاوت جعفر طیار کی تھی، علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی کی تھی، اور حضرت جعفر طیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھا اور قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ حضرت نے تلاوت فرمائی سورہ مریم کی، اور اس وقت دیکھنے کا ماحول تھا۔ پڑھنے والا کون تھا؟ سننے والے کون تھے؟ ذرا بتائیے۔ پڑھنے والا مسلمان تھا، سننے والے
قرآن کریم کا کتنا اثر ہوا؟ اتنے آنسو نکلے ان کے کہ داڑھی صرف تر نہیں ہوئی، داڑھی سے نیچے پانی ٹپک رہا تھا، ٹپ ٹپ کر رہا تھا پانی، اور قطرے نکل رہے تھے. اور جعفر طیار کی تلاوت ختم اور زمین سے تنکا اٹھا کر کہا اس چھوٹے سے تنکے کے برابر بھی قرآن نے فرق نہیں کیا. جتنی حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنتی ہے قرآن نے سچی سچی حیثیت بیان کر دی ہے. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا نجاشی نے کہ اسلام سچا مذہب ہے، جاؤ تم، میں یہ بندے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس ہیں، یہ میری امان میں ہیں، یہ میرے مہمان ہیں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. گئے تو تھے ان کو واپس کرنے کے لیے، وہ ملک کے بادشاہ کو بھی اسلام نصیب ہو گیا. اور حضور پاک سے اتنی محبت تھی صلی اللہ، حضور کے قصے سن کے اتنا محبت کرنے لگا. آپ کو موزے بھیجے، چمڑے کے موزے آپ کو تحفے میں بھیجے، اس کے دربار کے لوگ ایمان لائے. یہ ہے اثر قرآن کریم کے سننے کا اور پڑھنے کا. اور پھر حضرت جعفر طیار سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اسی دن آپ حبشہ سے واپس آئے. 40 بندے اہل کتاب کے ساتھ لے کر آئے. وہ جب آئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، ملاقات کی، تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کو قرآن پڑھ کے سنایا. لیکن آپ نے کون سی سورت تلاوت کی؟ سورہ یاسین تلاوت کی. سورہ یاسین کو سن کر ان کے آنسو نکل آئے اور قرآن کریم نے اس منظر کو پارہ نمبر 7 کی ابتدائی آیات میں بیان کیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. یہ ساری آیات کس کے بارے میں ہیں؟ ان 40 بندوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کا قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا. اور قرآن کریم سنا تو پھر کیا ہوا؟ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ قرآن جو کس کی طرف اتارا گیا؟ رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو نکل آ گئے. اور خوشی میں آنسو نکلے. خوشی کس چیز کی تھی؟ کہ رب تعالی نے ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائی. اس لیے جو نمازی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا کام صرف ایک ہے، کیا؟ کہ آپ غور سے کان لگا کے سنیں کہ حافظ کے منہ سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہا ہے. آپ کا کام اتنا ہوگا رب تعالی کی آپ پر رحمت نازل ہو جائے. اس قرآن مجید نے تو ایسے لوگوں کو نرم کر دیا کہ جو قابو میں آنے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن تھا جب اسلام لائے، گھر سے تلوار ننگی لے کے نکلے. راستے میں ایک صحابی نے پوچھا کدھر جا رہے عمر؟ کہا محمد کا کام تمام کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ روز کے جھگڑے مکہ میں ہیں، ہم نہیں اس کو برداشت کرتے، بس ختم، بس آج کام تمام، کون مجھے روک سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہنوں دونوں مسلمان ہو. اس نے کہا اچھا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں. جب تشریف لائے تو اندر قرآن پاک تلاوت ہو رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا. حضرت عمر نے دستک دی، انہوں نے چھپا کے رکھ دیا. بہنوئی جو تھے وہ تو چھپ گئے، اور جو بہن جو تھی اب وہ کہاں چھپتی بیچاری. بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو. کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے. پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مارتے. بہن نے کہہ دیا تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو مار کے تھک جائے گا، میں نے اسلام نہیں چھوڑنا، جو کرنا ہے کر لے تو اے عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار کوئی چیز تو ہے، آخر کیا میں دیکھوں تو صحیح، ذرا تسلی سے سوچوں تو صحیح ہے کیا. حضرت نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ لے آؤ ذرا کتاب تو دکھاؤ. ایسے نہیں، پہلے غسل کریں پھر آئیں آپ، پھر آپ کو پاکیزہ کتاب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کر کے آئے اور کھولا، جو ورقہ کھولا تو دیکھا تو کیا دیکھا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سورہ طٰہٰ کے اوپر نظر پڑی، حضرت پڑھتے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آیا، تو فوراً جو ہے حضرت نے کہا مجھے پتہ بتا سکتے ہو کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ. حضور نے جمعرات کی رات ہی، یہ جو گزشتہ رات یعنی رات ہی کعبہ کے سامنے دعا کی، اللہ یا ابو جہل کو اسلام عطا کر یا پھر خطاب کے بیٹی عمر کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بتایا دار
ارقم کے اندر موجود ہیں. آپ علیہ السلام بمائے صحابہ کے حضرت چلے گئے اور 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہرے پر تھے. دیکھا کہ ننگی تلوار, صحابہ نے کہنا تھے عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ننگی. حضرت نے کہا دیکھا جائے گا. وہ بھی بہادر تھے کہ اگر تو اچھی ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں موجود نہیں ہوں, میں مقابلہ کریں گے. پھر انہوں نے کہا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا پوچھا کیا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کے دل میں تو آ گیا تھا کہ میں نے رات اللہ سے مانگا تھا. حضور نے فرمایا اجازت ہے. بس اندر داخل ہوئے, فرماتے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے ملنا ہے, کیا ملاقات کرنی ہے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں. میں کھڑا ہوں, حضور نے جو میرا دامن پکڑا اور کھینچا, بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ گئے. کیسے آنا ہوا؟ کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضور اتنے خوش ہوئے کہ میری دعا قبول ہو گئی. رب نے میری دعا کو, میں نے مانگا تھا اللہ نے عطا کر دیا, میں نے کہا تھا اے اللہ دے دے, اللہ نے دے دیا. حضور اتنے خوش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ یہی کہتے ہیں نا, سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر حضور کی مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو مسلمان ہوئے, قریب صحابہ کھڑے تھے, ان کو پتہ چلا, باہر والوں کو پتہ چلا, حضرت امیر حمزہ کو پتہ چلا. خوشی میں آ کر مسلمانوں نے پہلا بندہ جس کے اسلام لانے پر اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور مکہ کی سرزمین گونج اٹھی, وہ سیدنا عمر بن خطاب کا اسلام ہے. وہ قرآن مجید اللہ اکبر غور سے سننا, اس سے رحمتیں یہ نازل ہوتی ہیں, رحمتیں برستی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک پڑھنے, سننے, عمل کی, سمجھنے کی, اور ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور بھی کر لیں کہ یہ ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اللہ کرے اس کا دستور قرآن مجید کا دستور بن جائے. آمین. اس کا دستور اسلامی دستور بن جائے, خلفائے راشدین کا نظام نظر آئے. اللہ ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.